خواتین و حضرات، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اوصاف رمضان میں خواتین و حضرات رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات، یہ ہے رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے تو رب کریم اپنے بندوں کو رمضان المبارک جیسی عظیم نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جس میں انسان کا سب سے پہلے رب کی رحمت تلاش کرتا ہے۔ اگر پہلے عشرے کی ہم بات کریں، رحمتوں اور برکتوں کا یہ عشرہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، جو کہ دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے آخری عشرہ جو ہمارا ہوتا ہے، اس میں ہم جو دعا بھی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ میں جہنم سے نجات طلب کرتا ہوں۔ تو سب سے آخر میں انسان جو ہے وہ جہنم سے نجات کی دعا انسان کو بہت زیادہ عاجز بھی بناتی ہے، جس سے انسان قرب الہی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے یہ تینوں عشروں کی قرآن پاک اور احادیث سے کیا اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی شکیل صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ تینوں عشر جن کا میں نے ذکر کیا، پہلا، دوسرا اور تیسرا، ان تینوں عشروں کے قرآن و حدیث کے مطابق کیا اہمیت اور فضیلت ہے مسلمانوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ سایہ افغان ہے۔ اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں پہلے میں مختصر عرض کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو، یعنی رمضان سے ایک دن پہلے ایک خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ فقد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ تم پر ایک مبارک مہینہ اور ایک بڑا مہینہ جو ہے وہ سایہ افغان ہے۔ پھر اس کے بعد اس مہینے کے اندر جو جو کام کرنے تھے، جو کام نہیں کرنے تھے، اور جو اس کے لیے اہم چیزیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیان کی۔ ایک دن پہلے رمضان سے اس کا بیان کرنا یہ اس کی اہمیت کی پیش نظر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، اس کے اندر ان تینوں عشروں کا بھی ذکر ہے۔ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی آدمی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اس میں کوئی فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو غیر رمضان میں اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ یہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک اہمیت والی رات ہے، اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کا تذکرہ ان اللہ فی لیلۃ القدر کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر وہ بات جو آپ نے سوال کیا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ اولہ رحمہ، کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ اوسطہ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت کا ہے، اور تیسرے میں فرمایا کہ وہ آخرہ عتق من النار، کہ اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر اور اس کی تشریح اور توضیح کے اندر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ تو نیک ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، ان کا تو کام پہلے عشرے میں ہی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ اور جو تھوڑے سے زیادہ پاپی ہوتے ہیں تو ان کا جو کام جو ہے وہ دوسرے عشرے کے اندر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کام سب کا بن جاتا ہے رمضان میں، بنانے والے ہوتے ہیں۔ تیسرے درجے میں جو گناہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو جو زیادہ گناہگار ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تیسرے عشرے کے اندر توبہ استغفار کر کے اس کا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے عشرے کے اندر رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے عشرے کے اندر جو یہ دعائیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کے اندر تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں یہ بھی حدیث کے اندر وارد ہیں، یا قرآن کریم کے ہی الفاظ ہیں۔ تین عشرے اور تینوں عشرے اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میرے خیال سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چلتا ہے، تو خواتین و حضرات یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں، مفتی شکیل کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔
خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں. اوصاف رمضان میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی شکیل صاحب، اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی اہمیت تینوں جو عشرے ہیں رمضان کے. اور ڈاکٹر صاحب، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی تسبیحات ہیں یا کون سی ایسی دعائیں ہیں، جو ایک دعا کا آپ نے بتایا تھا کہ جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور جن کی جو کثرت سے کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سے کلمات زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی کلمات ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، یا کوئی بھی ایسی دعائیں جو قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو یہ ساری پسندیدہ دعائیں ہی ہیں. البتہ یہ ہے کہ رمضان کے تینوں عشروں کے حساب سے اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ پہلا عشرہ جب رحمت کا ہے تو اس میں رحمت زیادہ طلب کرنی چاہیے، رب اغفر ورحم، ٹھیک ہے. یا اور بھی قرآن کریم کے اندر جو بھی رحمت کی جو ہے اللہم نسألک الرحمہ، اللہم نسألک المغفرہ، یا کوئی بھی دعائیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے عشرے کے اندر جو ہے وہ آپ مغفرت کی زیادہ مانگیں، اور تیسرے عشرے کے اندر جو ہے وہ عتق من النار، یعنی جہنم سے جو آزادی ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ مانگیں. یعنی ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ رمضان المبارک ہے تو اس کے اندر جو بھی آدمی نیکی کرے گا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص خصوصیت ہے. اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ جو امت کے بڑے محدثین اور فقہاء میں سے ہیں، اور وہ مرتبہ کے حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، لیکن جو ہی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو درس و تدریس سے الگ ہو کر صرف قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہو جاتے تھے. تو ہر چیز کا اپنا ایک محل ہے، ایک مقام ہے، اس کی اعتبار سے اس کی فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے میں انسان عاجزی اور انکساری جیسی جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا، ان کو کس طریقے سے اپنا سکتا ہے، ان کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو مقصد یہی ہے نا. جی، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا اور رمضان المبارک کے مقصد کا آپس میں گہرا ربط ہے. عاجزی اور انکساری خاص طور پر اس مہینے میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب صبح سے لے کے شام تک 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر ایک عاجزی خود بخود آ جاتی ہے، قدرتی طور پر آ جاتی ہے. بے عینی اسی طرح کہ جب انسان صحت کی حالت میں ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. غفلت کی زندگی میں وہ انسان ہوتا ہے، لیکن جو ہی جب انسان پہ بیماری ہوتی ہے تو اس کے اندر عاجزی، انکساری، اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو جاتا ہے. بے عینی اسی طرح رمضان المبارک کے اندر جب انسان صبح سے لے کے شام تک، آپ نے دیکھا ہوگا عصر کے بعد انسان کی طبیعت کے اندر ایک بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد طبیعت کے اندر ایک عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ عاجزی اور انکساری ایک ایسا وصف ہے جو انسان سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ رب العزت کے خزانوں کے اندر ہر چیز موجود ہے، لیکن نہیں ہے تو ایک عاجزی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کبر کا، بڑائی کا، وہ تو وراء الورا ہے. بڑائی انہی کو سجتی ہے، کبر انہی کو سجتا ہے. اور انسان جو ہے یہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اور انسان اپنے ذوف خلقت کی وجہ سے انسان کو عاجزی ہی جو ہے سجتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس تم عاجزی لے کے آ جاؤ، میرے خزانے سے جو چاہیے تم لوٹ کے لے جاؤ. سبحان اللہ. اصل چیز ہے وہ عاجزی مقصود ہے، اور روزے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، عاجزی اور انکساری. انسان اس پہ نظر رکھے کہ اس مہینے کے اندر میری ٹیوننگ ہو رہی ہے، اوور ہالنگ ہو رہی ہے، اللہ مجھ سے عاجزی اور انکساری چاہتے ہیں، مجھ میں یہ پیدا ہو رہی ہے، اور اس کو پھر میں نے گہرے رمضان کے اندر جا کے ختم نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، یہ ٹیوننگ اپنی باقی رکھنی ہے. کہتے ہیں کہ جس نے رمضان ٹھیک طریقے سے گزار لیا اس کا باقی پورا سال بھی ٹھیک طریقے سے گزرتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے کیا حاصل کر سکو؟ تقوی حاصل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً کعب احبار کی صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی، حضرت عمر سے کہا کہ کبھی آپ کسی خاردار جھاڑی یا ایسے رستے گزرے ہیں کہ جس میں کانٹے ہوں، خاردار رستہ ہو؟ تو پوچھا کہ ہاں. پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے دامن کو بچا کر کہ کہیں اس کے کانٹے نہ لگ جائیں، کہیں اس کے خار میرے دامن کو جو ہے وہ تار نہ کر دیں. اس طرح آہستہ 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 کر کے میں رستے سے گزر جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہی تقوی ہے، زندگی کو ایسے گزارو کہ آپ کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو، آپ کے دامن پہ گناہوں کے دبے نہ ہو. دنیا میں تو گزاریں ٹھیک ہے، لیکن دنیا سے دل نہ لگائیں.
माशाल्लाह। डॉक्टर मुफ्ती शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए। और ख़वातीन व हज़रात, हम इस उम्मीद के साथ ब्रेक की जानिब जाएंगे कि हमें इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह पाक हम सब के रोज़ा कबूल फरमाए, इबादत को कबूल फरमाए और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी, बिल्कुल। ऐसे ही हम प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट मौज़ूआत होंगे हमारे पास, उन पे बातचीत होगी।